पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला। मौलाना मुफ्ती गुलाम नबी साहब उस्ताद हदीस व फ़िक़ह जामिया अरबिया खादिमुल इस्लाम डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से वो तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, हम उनका खैर मक़दम करते हैं। है अहमद ज़ैनब हो, जल्दी आओ। माशाअल्लाह नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुजाहिद साहब वो भी सरज़मीन मेरठ से तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, हम उनका खैर मक़दम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनअम अलल खल्क़ि बिबअसिहिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिही खातिमिन नबिय्यीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन, अम्मा बाद। सदर मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए दुनिया में कमो बेश 1,24,000 अंबिया इकराम तशरीफ़ लाए। सब अल्लाह के बरगुज़ीदा और मुंतखब बंदे थे। सब अल्लाह के नज़दीक आम लोगों से बहुत आला व अफजल थे। नबी और रसूल के दर्जे को कोई सहाबा भी नहीं पा सकता, बड़े से बड़ा वली और बुज़ुर्ग भी नहीं पा सकता, लेकिन अंबिया इकराम में भी फ़र्क़ मुरातिब है। कोई ज़्यादा अफजल है, कोई कम, किसी का मुकाम मर्तबा ज़्यादा बुलंद है, किसी का उनसे कम। सूरह बक़रा में इरशाद खुदावंदी है, तिलकर रसूल फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़ मिनहुम मा कल्लमल्लाहु व रफ़अ बाज़हुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदुस। ये सब रसूल फजीलत दी हमने, इनमें के बाज़ को बाज़ पर। कोई तो वो है जिससे अल्लाह ने कलाम किया और बाज़ों के दर्जात को बुलंद किया। हमने ईसा इब्न मरियम को सरीह मोजिज़े दिए और रूहुल क़ुदुस यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उनकी मदद की। इस आयत करीमा से साफ पता चलता है कि नबी और रसूल के दरमियान दर्जात का फ़र्क है। किसी को किसी पर ज़्यादा फजीलत हासिल है, किसी को उनसे कम, लेकिन हमारे लिए सारे अंबिया इकराम और रसूल बराबर के लायक सद एहतराम और लायक सद तौक़ीर हैं। किसी की शान में अदना गुस्ताखी का शोबा भी ईमान के लिए ज़हर कातिल है। हम पर लाजिम है कि हम सभी पर ईमान लाए, सभी की सदाक़त व हक़्क़ानियत और मबऊस मिनल्लाह होने का अक़ीदा रखे। तमाम नबी और रसूलों पर ईमान लाने के बारे में हमारा मुआमला इस आयत करीमा से मिस्दाक़ होना चाहिए। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुली, हम किसी नबी और रसूल के दरमियान फ़र्क नहीं करते। मुसलमान यहूदी की तरह नहीं कि सिर्फ़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को माने, उनके अलावा हर एक का इनकार कर दे। या ईसाइयों की तरह नहीं कि सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाए, उनके अलावा हर एक की तकज़ीब कर दे। मुसलमान होने का मतलब ही यही है कि सारे नबियों और रसूलों पर ईमान हो। मोहतरम हज़रात, ये ईमान लाने की बात थी, लेकिन जहाँ तक अंबिया किराम के दरमियान फ़र्क़ मुरातिब का ताल्लुक़ है, वो एक हकीकत है जो कुरान मजीद की इस आयत करीमा से साफ वाज़ेह है, जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की थी। सामने तिलावत की थी। तमाम नबी और रसूलों में सबसे अफजल व आला सय्यदुल अव्वलीन वल आखरीन अफजलुल अव्वलीन वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा सबसे बुलंद है। आप सय्यदुल अव्वलीन वल आखरीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल बशर हैं। आप शाबाश, बहुत अच्छे बोलते रहो।
آپ خیر البشر ہیں، آپ اولین اور آخرین کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی اعتبار اور کئی حیثیت سے سارے انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ جس صدی میں آپ کی ولادت ہوئی وہ صدی انسانی تاریخ میں سب سے افضل صدی تھی۔ جس خاندان میں آپ تولد ہوئے وہ خاندان تاریخ بنی آدم میں سب سے افضل خاندان تھا۔ بخاری کی حدیث ہے، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرون الذی کنت من، میں بنی آدم کی سب سے بہتر صدی میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ صدی در صدی گزرتی رہی یہاں تک کہ وہ صدی آ گئی جس سے میں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں اسماعیل کو چنا، اولاد اسماعیل میں کنانہ کو، اور کنانہ میں قریش کو، قریش میں بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں مجھے منتخب فرمایا۔ میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو میری ماں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا کہ ان سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے وہ مخصوص علاقوں اور مخصوص خطوں کے لیے تھے، مخصوص قبیلوں اور مخصوص خاندانوں کے لیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخصوص علاقے اور مخصوص خطے کے نبی نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے دنیا کے انسانوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا گیا تھا۔ جن و انس سبھی کے نبی تھے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے تم کو سبھی کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت للغنائم وجعلت للارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافۃ وختم بالنبیون، مجھے تمام انبیاء کرام پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ میرے لیے جوامع الکلم عطا کیے گئے، رعب سے میری مدد کی گئی، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، میرے لیے تمام زمین کو سجدگاہ اور سبب طہارت بنایا گیا، مجھ کو تمام لوگوں کو طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، مجھ پر نبوت رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ شاباش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور دوسرے انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک خوبصورت محل جس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو، دیکھنے والے اس کے چاروں طرف گھومتے ہو، اس کے حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی مضبوطی، اس کی عمدگی کی تعریف کرتے ہو، مگر یہ بھی کہتے ہو کہ کاش ایک اینٹ کی جگہ بھی پر ہو گئی ہوتی تو اس کا حسن اور دوبالا ہو جاتا۔ پس سن لو کہ وہ اینٹ میں ہی ہوں۔ انا صددت موعظا لابنتی ختم بالبنیان وختم بالرسل، میں نے وہ جگہ پر کر دی، مجھ پر نبوت رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامت واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں، میں ہی سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامت وانا اول من یقرأ باب الجنہ، قیامت کے دن میرے ہی متبعین سب سے زیادہ ہوں گے اور میں ہی سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انبیاء کرام کا ذکر کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، دوسرے نے کہا کہ موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، تیسرے نے کہا کہ عیسیٰ کو اپنا کلمہ اور روح بنایا، چوتھے نے کہا کہ آدم کو اپنا برگزیدہ اور منتخب بندہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ابراہیم کو اللہ کا خلیل اللہ کہا، ٹھیک ہے، تم نے موسیٰ کو کلیم اللہ کہا، ٹھیک ہے، تم نے عیسیٰ کو کلمت اللہ اور روح اللہ کہا، ٹھیک ہے، تم نے
تم نے آدم کو اللہ کا برگزیدہ اور منتخب بندہ کہا، ٹھیک ہے، مگر سن لو میں حبیب اللہ ہوں، مگر مجھے اس پر کوئی غرور نہیں ہے۔ قیامت کے دن لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگی اور آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء اکرام اس کے نیچے ہوں گے، مگر مجھے اس پر کوئی گھمنڈ نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں اور مقبول شفاعت ہوں، مگر مجھے اس پر کوئی غرور نہیں ہے، قیامت کے دن میں ہی سب سے پہلے جنت کے دروازے کو حرکت دوں گا اور اللہ تعالیٰ انہیں میرے لیے کھول دے گا، مجھے اور میرے ہمراہ فقراء مسلمین کو اس میں داخل فرمائے گا، مگر مجھے اس پر کوئی گھمنڈ اور غرور نہیں ہے۔ میں اپنی باتوں کو چند باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ شاباش۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔